الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم صدق الله العظيم فجاء محمد سراج منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا سورہ انعام آیت نمبر 54 ساتواں پارہ ارشاد باری تعالی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ انہیں سلام کہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، اور اگر تم میں سے کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ جو غریب غربا مسلمان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، کفار نے قریش کے سرداروں نے جب یہ کہا کہ انہیں اٹھا دیں اپنی محفل سے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ تو ہمارے سٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں، تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، پھر آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں ان کا جواب دیا ہے، اور آج اللہ رب العالمین نے ان کی شان بیان کی ہے، صحابہ اکرام سب کی، اور خصوصاً ان غریب غربا مسلمانوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے حبیب، جب یہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام کہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام، یہ ہے شان، یہ ہے مرتبہ ان کا۔ اور پھر وہ جب یہ لوگ، یہ 10 کے کم و بیش 10 کے قریب صحابہ تھے،
8-10 ان کی تعداد تھی یہ غریب غربا۔ تو جب یہ لوگ آپ کی محفل میں آتے تو آپ کھڑے ہوتے اور پہلے انہیں اسلام کہتے، حالانکہ اسلام تو آنے والا کہتا ہے نا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں اسلام کہیں۔ اللہ اکبر۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اللہ کی طرف سے انہیں اسلام کہیں۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے صحابہ کرام کی۔ اللہ سلام کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی سلام کہہ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے بڑا خوبصورت فرمایا، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، ان کے لیے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولی جائے، اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی تو اس غلطی کو اچھالا نہ جائے۔ غلطی کے 2 سبب تھے، ایک تو جہالت میں ہو گئی، دوسرا اگر ان سے غلطیاں نہ ہوتی تو اسلام مکمل کیسے ہوتا۔ مثلا نماز میں کچھ غلطیاں انسان کر جاتا ہے، اگر صحابہ سے یہ غلطیاں نہ ہوتی، 2 کی بجائے وہ 3 نہ پڑھتے، یا 4 کی بجائے وہ بعض اوقات 3 پڑھ لیتے غلطی سے، تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اب یہ 3 جس نے پڑھ لی ہیں اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اب اس کا طریقہ کیا ہے۔ جس کی اتحیات چھوٹ گئی درمیان والی 4 رکعتوں کے درمیان والی، اس کے لیے کیا ہے۔ صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو اچھالا نہ جائے، اگر وہ غلطیاں نہ ہوتی تو دین مکمل ہی نہ ہوتا۔ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اس غلطی کی کیا سزا ہے، اس غلطی کا کفارہ کیا ہے۔ تو جو لوگ آج بھی کچھ لوگ زبان درازی کرتے ہیں صحابہ اکرام کے اوپر، نئے نئے لوگ اٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور وہ صحابہ اکرام کی ان غلطیوں کو بڑا اچھال اچھال کر بیان کر رہے ہیں، وہ سخت غلطی میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے پہلی بات تو یہ ہے اللہ نے سلام بھیجا صحابہ اکرام کو، جو ایمان لائے اور آپ کی محفل میں آئے ان کو سلام، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان کے لیے میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ان پر ہر صورت میں اللہ کی رحمت ہوگی ہی، کتبہ لازم کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے، لکھ دیا ہے۔ اللہ نفس ہی، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر، نفس ہی اپنی ذات کے اوپر، اپنے اوپر اللہ نے لازم کر لیا ہے، ربکم، ان کے رب نے، اللہ اکبر، اللہ نے ایک ایک لفظ جو ہے نا، یہ کلام باری تعالیٰ ہے، اس کی ترتیب الفاظ کی، اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ لوگ تانے جتنا یہ غریب غربا ہیں ان کے پالے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ربکم، ان کا رب میں ہوں، ان کی ساری ضرورتیں میں پوری کرنے والا ہوں۔ اللہ کا لفظ نہیں لائے اللہ، حالانکہ اللہ آپ کا ذاتی نام ہے، لیکن اللہ نے یہاں اپنا صفاتی نام رب کو استعمال کیا۔
اور رب کہتے اس ہستی ہیں کو ہیں جو ہر چیز کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کرنے والی ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے میں نے اپنے اس بندے کو کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ اللہ نے جو انہیں دولت دی وہ اس دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر تھی۔ یہ دولت کم ہے کہ اللہ سلام بھیجے، اللہ کے رسول سلام کرے انہیں۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ ہمیں یہ بھی بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے، دو چار مہمان آ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ دیکھو وہ دیکھو۔ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو کچھ کم کما رہا ہے کچھ زیادہ، تو ہمیں فکر ہی لگی رہتی ہے، دیکھو جی وہ تو اتنا کرتا ہے، میں اتنا کرتا ہوں، میں اتنا کماتا ہوں، وہ اتنا کماتا ہے۔ سن لو حدیث نبوی سے پلے باندھ لو، بڑی کام کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دن رات کماتا رہتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، جب دیکھو یہ آپ کی محفل میں آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، میں سارا دن محنت کرتا رہتا ہوں، میں کماتا ہوں، یہ ویسے ہی کھا لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اس کی برکت سے دے رہا ہے۔ نہ جانے کس کی وجہ سے کس کو کیا رزق مل رہا ہے۔ کھلے دل سے اگر مہمان ہو جائے، خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کریں، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کریں۔ اگر بہن بھائیوں میں رہ رہے ہیں یا فرض کریں والد کی حیثیت سے کر رہے ہیں، تو یہ نہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا، ہاں ان کی تربیت ضرور کریں اسلام کے مطابق، یہ ذمہ داری ہے۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، لیکن حق بات انہیں کہتے رہو، کیونکہ زبردستی اسلام کی طرف کسی کو لانا یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو اندر کا سودا ہے، دل کا سودا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، جو کوئی تم میں سے جہالت میں، نادانی میں، لا علمی میں گناہ کر لے اور پھر توبہ کرے۔ اس کے اولین جو مخاطب ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں، کہ اگر صحابہ اکرام میں سے کوئی غلطی کر لے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، تو اللہ نے فرمایا ثم تاب من بعدہ واصلح، اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو پس اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بعد عام امتی بھی اس میں شامل ہیں کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نادانی میں کوئی کر بیٹھاتا ہے، جذبات میں آ کر کوئی گناہ کر لیتا ہے، تو کیا ہے اس کا حل، کیا ہے؟ توبہ، توبہ اور اصلاح، کوشش کرے کہ دوبارہ وہ گناہ نہ ہو، لیکن اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئیں لیکن ان کی توبہ اللہ نے قبول ہی نہیں کی، ان کے ذریعے ہماری توبہ بھی قبول ہوئی۔
جو بھی کوئی توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو اللہ نے فرمایا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف ہی نہیں کرتا، رحیم، رحم بھی فرما دیتا ہے۔ جب ہم گناہوں سے لت پت اللہ کے حضور آ کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں نا، تو اس کی میں مثال پہلے بھی دیا کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ نالی میں گرے اور روتا ہوا، ماں نے اچھے اسے کپڑے پہنائے ہوں، نہلایا دہلایا ہو، اور وہ آتا ہے، وہ اس کا پیر سلپ ہوتا ہے اور وہ نالی میں گر جاتا ہے، واپس روتا ہوا ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ اس کے کپڑے تبدیل کرتی ہے، اسے دوبارہ نہلاتی ہے، اسے پاک صاف کرتی ہے۔ توبہ بھی یہ کام کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اسی طرح جس طرح ماں بچے کو پاک صاف کر دیتی ہے، اللہ بھی بندے کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ پھر نہلانے دہلانے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتے، رحم کرتے ہیں۔ ماں اگر ایسا کرتی ہے تو اللہ کے رحم کا تو میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ اللہ کی رحمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کیسی ہے، کتنی ہے، کیسے وہ کرتا ہے؟ ایک ماں یہ ہے کرتی ہے تو وہ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ کتنا کرتا ہوگا یہ تو میں بیان ہی نہیں ہو سکتا، کسی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ غفور الرحیم، رحم کرتا ہے، اور رحم سے مراد یہی ہے۔ سمجھنے کے لیے پاؤڈر، خوشبو، کریم، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد پتہ ماں کیا کرتی ہے؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کا منہ سر چومتی ہے۔ اللہ کیا کرتا ہوگا اپنے بندے کے ساتھ؟ اس کو تو کئی ماؤں سے بڑھ کر، دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کے محبت ہے۔ تھوڑا سا ان چیزوں پر غور کیا کرو۔ میں نے کہا نا، بڑا وقت تھوڑا ہوتا ہے، ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ ایک ایک لفظ پہ بیان کیا جائے۔ اللہ نے جو ایک ایک لفظ قرآن پاک کا بیان کر دیا ہے نا، اس میں تو علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے ایک ایک لفظ میں۔ یہ اللہ کا کلام خود بول کے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں۔ مجھ جیسے کم علم کے ذہن میں اتنا آتا ہے کہ بس وقت بڑا کم پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔